نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 24 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے اور ماں باقیہ روزوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ فمن اظلم، یہ 4واں پارہ ہے، 24واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ مشرک آدمی کی ایک بڑی پہچان کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن اس کے اندر شرک ہے تو کیسے پہچانے گا کہ وہ اس کے اندر شرک ہے یا نہیں؟ تو صاف ایک علامت بتلائی گئی، اللہ رب العالمین کا ذکر جب کبھی اس کے سامنے ہوگا تو اس کے دل میں چڑپن محسوس ہوگی، چڑپن اس کو رہے گا، وہ گھبرائے گا، وہاں پہ بیٹھے گا نہیں، تھوڑی دیر بیٹھے گا اٹھ کے چلا جائے گا، اس کو شوق نہیں ہوگا۔ شوق کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی مثال آپ دیکھ لیں۔ ہمارا بچہ ہے اور پورے ورلڈ میں ٹاپ کیا ہے، اسی کے تعلق سے اسی کے بارے میں کچھ باتیں بولنے کے لیے مجلس رکھی گئی ہے۔ اب سب لوگ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بچے کا باپ ہے بولے کہ کس انداز میں آ کر کے وہ بیٹھے گا، اور جو بھی اسپیکرز اس کے بچے کے بارے میں باتیں بولنے کے لیے آئیں گے وہ کیسے سنے گا، کتنا کان لگا کر کے سنے گا، یہ شوق ہے۔ اور اگر وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کی تعریف اگر ہو رہی ہو تو وہاں ایک سیکنڈ بھی وہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ نکل کر چلا جائے گا۔ اگر رہے گا بھی تو کیسے رہے گا کہ کب یہ چھوٹ جائے گا اور کب میں نکل کر کے چلا جاؤں گا۔ بس ایک توحید پرست موحد کی اور ایک مشرک کی یہی پہچان ہے۔ موحد آدمی چونکہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہو تو بڑے غور سے سنتا ہے، شوق دکھاتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی محبت اس کے دل میں ڈالی گئی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی تعریف وہ نہیں سنے گا، بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں جب بھی باتیں بتائیں، جس کو یہ چاہتا ہے، پیر ہو، مرشد ہو، فلاں ہو، ان کے بارے میں رات رات بیٹھ کر کے وہ سنے گا۔ دیکھتے نہیں ہیں قوالیہ جو گاتے رہتے ہیں، رات رات مجلس کے اندر وہ قوالیہ گاتے رہتے ہیں، لوگ جھوم جھوم کر کے سنتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی توحید کی تعریف میں قرآن پاک کی آیتیں جب ان کے سامنے سنائی جائے، یا تو سو جاتے ہیں یا تو چلے جاتے ہیں، وہ اتنا دلچسپی نہیں بتاتے۔ یہ مشرک کی پہچان بتائی گئی۔ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے ان کو چڑ ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے یا نفاق ہے، ان کا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، تنگی محسوس کرتے ہیں یہ اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر جب کیا جاتا ہے ان کے سامنے، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، شوق سے یہ سننے لگتے ہیں۔ یہ پہچان بتلائی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ بابا آدم سے گناہ ہوا، اس کے بعد کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ بول سکے کہ میں گناہ ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد شیطان کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ ہونے کے بعد یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ انسان کو اللہ سے قریب آنے نہیں دیتا، بلکہ دور رکھتا ہے اور مایوسی پیدا کرواتا ہے کہ اب کیا توبہ کرے گا، 60 سال 70 سال گناہوں میں گزر گئی تیری، اب باقیہ چند دن تیرے باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر دم رحمت کی امید ہم لوگوں کو دلاتا ہے۔ آپ نے کوئی گناہ کیا، معافی مانگی، توبہ کر لیا، پھر وہی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آؤ میرے پاس اور توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو، کون سے بندے؟
وہ بندے جن کی زندگیاں گناہوں میں گزر گئی، میرے ان بندوں سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرے گا، رحم کرے گا۔ مسجد کے اندر انویٹر ہے اور کرنٹ چلا گیا تو لائٹیں آن ہو گئی اور فین آن ہو گیا، کہا گیا کہ باہر تو کرنٹ نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تو چل رہا ہے سب، تو بولیں گے کہ انویٹر ہے، اس وجہ سے یہ سب چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اندر صفت غفور ہے، صفت رحیم ہے، گناہ کرنے والے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی صفت ہے غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جب بھی بندہ یا بندی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت غفور اس کے اوپر اپلے ہو جاتی ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کو چاہتا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ خاص الگ نظر سے چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومن سے۔ فرشتے جو معصوم مخلوق ہے، فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے مومن بندوں اور بندیوں کے لیے تم دعائیں کرتے رہو۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، عرش کے آزو بازو میں موجود فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا استغفار، اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ فرمایا فاغفر للذین تابوا، ربنا، اے اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کو تو معاف فرما، جو تیرے راستے پر چلتے ہیں ان کو تو معاف فرما، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کو تو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ایسی جنتوں میں ان کو داخل فرما جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ان کو تو برائیوں سے بچا۔ حقیقت یہ ہے جو بھی آدمی جس دن برائی سے بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری رحمت اس پر ہو گئی۔ یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں ہمارے اوپر رب کی رحمت ہے یا نہیں۔ جس دن ہم برائیوں سے محفوظ رہیں، بچے رہیں، سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الغفور الرحیم وذلک هو الفوز العظیم۔ اے اللہ برائیوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو تیری رحمت سے بچتا ہے، تو جو بچا وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہوئی ہے، اور جو اس طرح برائیوں سے بچ گیا وہ عظیم کامیابی کا حقدار ہو گیا، بڑی کامیابی اس کو مل گئی۔ یہ فرشتے جو معصوم مخلوق ہے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان اگر ہمارا کمزور ہو یا ایمان نہ ہو تو فرشتوں کی دعاؤں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ایمان ہمارا مضبوط ہے، عمل سے ہمارا تعلق ہے، تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انسان دنیا کے اندر جیتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو جب قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو قبر کے اندر اس کے ایمان کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس کے ایمان کا حساب لیتے ہیں۔ اگر وہ سوالات میں کامیاب ہو گیا تو جنت کا دروازہ قبر میں اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے، یہ غیبیات میں سے ہے۔ جس طرح ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت ہے، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن جہنم ہے، اللہ رب العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پروردگار موجود ہے، ویسے ہی قبر کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ غیبیات کے اندر سے جانے والا ہی اس کو محسوس کرے گا، جانے والا ہی محسوس کرے گا۔ ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے اعمال اس کو دکھائے جاتے ہیں، نیک اعمال بھی دکھائے جاتے ہیں، برے اعمال بھی دکھائے جاتے ہیں، اور نیک اعمال کا بدلہ اس کو وہاں پر دکھایا جاتا ہے، برے اعمال کی سزا بھی اس کو دکھائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بچوں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ آرزو کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے دو، میرے بچوں کو میں یہ بات کہہ کر کے آؤں گا کہ نیک عمل جو میں کر کے آیا ہوں بیٹا تم اسی پر قائم رہو، اس کا بہت اچھا بدلہ ہے، میں بول کر کے آؤں گا میرے بچوں کو ایک مرتبہ مجھے جانے دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہی آزمائش ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی نے کہا فرشتے اس موقع پر اس موتا سے کہیں گے یہی آزمائش ہے، یہاں پہ آنے کے بعد ہی تم کو معلوم ہوتا ہے، اب یہ تمہارے بچے تمہاری تربیت کے حساب سے چلیں گے۔ اگر اس کو موقع دے دیا جائے قبر سے نکل کر کے آنے کا تو اس کا سارا خاندان سدھر جائے گا، لیکن آزمائش یہی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جانے والے کو ہی محسوس کراتا ہے. یہی غیب پر ایمان کا مطلب ہے. ہم نے اندر کا دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات پر ہمیں یقین ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں، انشاءاللہ وہاں پر پورے کی پوری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ نے کہا فرعونیوں کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے صبح شام ان کے اوپر پیش کی جاتی رہے گی. ویوم تقوم الساعہ، جب قیامت کے دن قائم ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں چلی جاؤ، جہنم میں چلی جاؤ. جہنم میں جانے سے پہلے قبر کا عذاب ان کو دیا جائے گا. قبر کا عذاب برحق ہے. ایمان کا احتساب ہوگا. اگر آدمی کامیاب ہوگا تو جنت کی دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، اگر ناکام ہوا سوالات میں تو بھی جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا. یہ ہمارے بعد کے مراحل ہیں. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ بعد کے مراحل ہیں جو ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں. اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ سے دعا نہ کرنا یہ گھمنڈ ہے، اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے. اس کی سزا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. فرمایا وقال ربکم، آپ کا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم سب لوگ مل کر کے مجھ سے مانگو، میں تم سب کو تمہاری جائز تمنائیں پوری کروں گا، تم سب کو میں جواب دوں گا، تم سب کو تمہارے دعاؤں کو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا کر کے ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. معلوم ہوا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا. آپ کروڑ روپے لے کر کے بیٹھے اور دینے کے لیے ہی بیٹھے اور بول رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، جو آ کر کے لینا چاہتا ہے لے لے. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ، دینے کے لیے ہی بول رہے ہیں. تو جو لینے کے لیے آئے گا کیا آپ اس کو نہیں دیں گے؟ بس اللہ رب العالمین یہی اعلان کر رہا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. یعنی دینے کے لیے ہی میں پوچھ رہا ہوں، مانگنے کا حکم دے رہا ہوں. جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا اس کو، لیکن جو نہیں مانگتا، یہ تکبر کر رہا ہے، اونچائی اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیچا کر کے ذلیل کر کے اس کو جہنم میں داخل کرے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے. مانگنے سے، مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، دیتا بھی ہے، اور اس بندے سے، اس بندی سے خوش ہوتا ہے. خوب مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں انسان گناہ جب کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی دوسرے نہ دیکھے، تو دوسروں سے چھپ چھپا کر کے گناہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دوسروں سے چھپ کر کے گناہ کرتے ہو، لیکن اعضاء سے تو تم نہیں چھپ سکتے. تمہارے اعضاء سے تو تم نہیں چھپ سکتے. تمہارے ہاتھ ہے، تمہارے پیر ہے، تمہارا جلد ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان ہے، ان سے تو تم چھپ نہیں سکتے. کتنا چھپو تم، یہ تو تمہارے ساتھ رہیں گے. لیکن ہم نے انہی کے اندر کیمرہ لگا کر کے رکھا ہے اور ریکارڈر بنا کر کے رکھا ہے. قیامت کے روز تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے پیروں سے ہم گواہی طلب کریں گے، تو تمہارے ہاتھ اور پیر اور تمہارے جسم، تمہارے جلد، تمہارے چمڑے ہم سے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. جو تم نے کیا اس کے بارے میں ہم سے یہ گواہی دیں گے. فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے روز انسان کے ہاتھ، پیر اور ان کی زبانیں، ان کی جلدیں اللہ رب العالمین کو بتائے گی، اللہ تعالیٰ کو گواہی دے گی. تو یہ پریشان ہو کر کے کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اس موقع پر یہ سب کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، پروردگار نے بولنے کی طاقت دیا، ہم بول رہے ہیں. دنیا میں امانت تھے ہم اللہ تعالیٰ کے، ہم تمہارے نہیں تھے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وقتی طور پر عارضی دنیا کے اندر ہم کو تمہارے ساتھ سیٹ کر کے بھیجا تھا. جو بھی تم کر رہے تھے سب ہم نوٹ کر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کے گواہی دیں گے. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے. اتنا بھی چھپ کر کے کرے، لیکن اعضاء سے تو اپنے باڈی کے پارٹس سے تو وہ نہیں چھپ سکتا. انسان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کرے، اللہ کا ڈر رکھے، برائیوں سے دور رہے. پھر اس کے بعد فرمایا اس پارے کے اندر مکے کے اندر بڑے بڑے کافر سردار تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے عہدیدار تھے. ان سب کا تذکرہ کیے بغیر اللہ رب العالمین نے کمزور بے بقات مومنوں کا تذکرہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جن کے دل میں ایمان ہے، ظاہری طور پر مال و دولت میں کم ہیں، قلاش ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ میرے نزدیک بہت اونچے ہیں. اللہ رب العالمین نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا تذکرہ نہیں کیا قرآن پاک میں، بلکہ غریب مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا. کہا
ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے بول کر کے بولتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تب بھی یہ ڈٹ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ ان کے اوپر نازل فرماتا ہے، رحمت کے فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے کم وقت جو تم کو سمجھا جا رہا ہے دنیا کے اندر روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کم حیثیت سمجھا جا رہا ہے، لیکن ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بغیر ساری دنیا آپ کو مل جائے کچھ نہیں ملا آپ کو، ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرما کر، کافر سرداروں کا تذکرہ نہ فرما کر ایمان کی حیثیت بتلائی اور ایمان والوں کی اہمیت کو بتلایا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ کہا کائنات اور انسانی نفس میں توحید کی بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ فٹ کر دیا ہے، پورے کائنات کے اندر غور کرو، خود انسان کے اندر غور کرے، انسان اپنے اندر توحید کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور انفس میں دکھائیں گے، انسان کے اندر اور باہر کی دنیا کے اندر ہم ہماری نشانیاں دکھائیں گے، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ پروردگار حق ہے، قرآن پاک حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ انسانی جسم اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو جو چیزیں رکھی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ انسان کی جسم کو ایک ایک چیز کو آپ لے کر کے سرچ کریں، پروردگار نے کیسی کیسی چیزیں انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، ایک ایک چیز پر۔ آج جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، کسی ایک پر وہ سالہ سال گزار دیتے ہیں، لیکن وہ ایک میں بھی پوری طرح سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ انسانی جسم کے اندر، انسانی پارٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء رکھا ہے، پورے جسم انسانی اللہ رب العالمین کی توحید کو بتاتا ہے۔ آپ یہ فنگر پرنٹ دیکھیں، ساری دنیا میں آپ کا کسی سے میل نہیں کھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تو ساری دنیا کے لوگوں کا الگ الگ، پورے دنیا کے لوگ دیکھنے میں ہمارے جیسے نظر آتے ہیں، ان کے بھی کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، جسم ہے، پر ہے، لیکن آپ کا ان سے کبھی میل نہیں کھائے گا، کبھی بھی ملاپ اس کے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے اندر ہماری نشانیاں ہم نے رکھی ہے، بس مجھ کو پہچاننا ہو، میری عبادت کرنا ہو، اپنے اندر تھوڑا غور کر لو، خود اپنے اندر دیکھ لو میں کیا ہوں، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا ہم کو جو نیند آتی ہے نا، یہ نیند کا آنا موت کی دلیل ہے کہ موت بھی آئے گی، کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ جیسا انسان سو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، ویسے ہی مر جانے کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، اور جیسا نیند ضروری ہے انسان کے لیے، نیند کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسا موت کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ انسان کو موت ضرور آئے گی جس طرح نیند اس کو آتی ہے۔ جیسا انسان نیند کو نہیں روک سکتا، دو چیزوں کو انسان نہیں روک سکتا، آپ کو معلوم ہے، ایک تو بھوک ہے، بھوک کو انسان نہیں روک سکتا، اور نیند کو انسان نہیں روک سکتا، ایسے ہی انسان موت کو بھی نہیں روک سکتا۔ سارے لوگوں کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، بہت زیادہ پروٹوکول آپ کا ہو، لیکن جب آپ کے موت کا وقت آ جائے گا تو سب کے سامنے فرشتہ آئے گا، آپ کی روح نکال کر کے جائے گا، سب تکے کے تکے دیکھتے رہ جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا سوائے ہائے افسوس کے، انا للہ کے، کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بنایا، کتنے مضبوط قلعوں کے اندر بند رہو لیکن وہ برابر آئے گا اور آپ کی روح نکال کر کے لے کے چلا جائے گا، موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا انسان ہو یا کوئی بھی حیوان ہو، اللہ رب العالمین 3 اندھیروں میں اس کو پیدا کرتا ہے، پیدائش کرتا ہے، 3 اندھیروں میں اس کو بناتا ہے۔ ماں کا پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے بعد پیٹ کے اندر رحم کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں پروردگار ہماری تخلیق کرتا ہے، اور جب باہر آتا ہے انسان تو کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا کہ 2 ہاتھ برابر بیلنسنگ کے ہیں میرے، ایک ہاتھ یہاں پر رہ کر کے ایک ہاتھ یہاں رہے جیسا، ایک پیر یہاں رہ کر کے ایک پیر یہاں رہے جیسا، ایک آنکھ یہاں رہ کر کے ایک آنکھ یہاں رہے جیسا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ رب العالمین 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق کرتا ہے، حیوان کی تخلیق کرتا ہے، کتنا بہترین بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے اس کے اندر، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تم کو وہ پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3،
اندھیروں کے اندر رکھ کر کے پروردگار تمہیں بناتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی وہ پروردگار ہے جو تمہارا رب ہے. یہ اللہ رب العالمین ہے جو تمہارا رب ہے، جو اس طرح تین اندھیروں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے. اللہ رب العالمین اتنا بہترین انداز میں بناتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے 9 مہینے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کی رزق کا انتظام کرتا ہے. ماں کے دل میں محبت ڈالتا ہے. اگر محبت نہ ہو، اتنا یہ پیشہ پیخانہ اس کا اور اس کے کھانے پینے کے وجہ سے اتنی پریشانیاں ماں کیوں اٹھائے گی؟ یہ تو خاص اللہ کا کرم ہے کہ اس کی محبت ڈال دیا اندر. ساری مصیبتیں محبت میں آ کر کے برداشت کرتی ہے. مصیبت میں بھائی باپ ہے، دن بھر جا کر کے کمائی کرتا ہے بچوں کے لیے، اور دن بھر ادھر ادھر کتنے لوگوں کی باتیں وہ پڑھتا ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ بچوں کی محبت اس کے دل میں ڈالا. یہ بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے. یہ سب پروردگار نے سیٹ کیا. اگر سیٹ نہ کرتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. بچہ جیتا نہیں، تربیت ہوتی نہیں اس کی. یہ تو خاص اللہ کا کرم ہے. ماں باپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بچوں کی محبت ڈال کر کے بڑے کام ان سے کرواتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا شرح صدر کس کو کہتے ہیں. شرح صدر کا مطلب ہے سینہ کھول دینا. میرے بھائیو، اگر کسی آدمی کے دل میں اسلام کی حقانیت ایسا بیٹھ جائے، اسلام حق ہے بول کر کے ایسے دل کے اندر بیٹھ جائے، ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، اور اس راستے میں آنے والی ساری مصیبتوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنا اس کے لیے گوارا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. اللہ رب العالمین نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کسی آدمی کو، کسی عورت کو اس طرح کا شرح صدر ہو جائے اسلام کے بارے میں، کہ اسلام کے بارے میں اتنا زیادہ حقانیت دل میں بیٹھ جائے کہ اسلام برحق مذہب ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم تک پہنچا دیا، اور ہماری دنیا اور آخرت کی سلامتی بس اس پر عمل کرنے میں ہی ہے بول کر کے اتنا زیادہ دل کے اندر اس کی حقانیت بیٹھ جائے کہ ذرہ بھی شک نہ ہو، اور اس راستے پر عمل کرنے پر آدمی کتنی بھی مصیبتیں ہو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ آدمی سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے. حضرت خبیب بن عدی کو دیکھ لیں. مکے کے کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو سولی دینے لگے. سولی دیتے سمے انہوں نے کہا آخری خواہش کیا ہے بولو. خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی. چنانچہ 2 رکعت نماز آہستہ سے انہوں نے پڑھ لیا. لمبی نماز نہیں پڑھے، لمبا نماز پڑھنے کا دل چاہتا تھا، لیکن آہستہ سے آہستہ 2 رکعت پڑھ لی. پھر اس کے بعد حاضر ہو گئے. تو ایک نے کہا تمہارے دل میں اب یہ بات آ رہی ہوگی کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے، تم چھوٹ جاتے تو بہت اچھا ہوتا. تو حضرت خبیب نے کہا قربان جائیں، کتنا شرح صدر اللہ نے ان کو دیا تھا، کتنا دل اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا. حضرت خبیب بڑی جرت کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ کی قسم، میں جو سولی میں دیا جا رہا ہوں، مجھ کو جو سولی دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھنا میں گوارا نہیں کرتا. میں جو سولی دیا جا رہا ہوں میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، بس مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اسلام پر مر رہا ہوں. فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای شیء کان للہ مضجعی. میں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں مر رہا ہوں، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں مسلمان ہو کر کے مر رہا ہوں. دیکھو اپنی جان بھی قربان دینے کے لیے تیار ہو گئے اسلام کے اوپر. یہ حضرات صحابہ اکرام تھے. حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، خباب بن ارد کو دیکھ لیں، خبیب ہے. اسی طرح سے صحابہ اکرام جو مکی دور کے اندر جو مشکلات جنہوں نے سہا، شرح صدر ہو چکا تھا، ان کو معلوم ہو چکا تھا دنیا اور آخرت میں ہمارا ماوا اور ملجا، ہماری کامیابی اسلام کے اندر ہے. ایسا اگر کسی آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ بات اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمائی. پھر اس کے بعد کہا شرک جو ہے انسان کے اندر چونٹی کے چلن کے جیسا آتا ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر شرک آ گیا رہتا ہے. اس لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بار بار قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی شرک میں، رسم و رواج میں ہم گھوم جائیں گے، پڑ جائیں گے. شیطان جو ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں غلط کام ہم نہیں کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو غلط بھی تو نہیں کر رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا سمجھ رہے نا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ نیکی کا کام نہیں کریں گے تو شیطان آپ کو برائیوں کے کام میں استعمال کرے گا. شیطان آپ کو برائیوں کے کام میں استعمال کرے گا. آپ توحید نہیں سیکھیں گے تو شیطان آپ کو شرک میں مبتلا کرے گا. توحید سیکھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ شرک کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ شرک سے پہلے آپ نے جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ سب غارت ہو جاتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے۔ شرک کے بعد تو عمل تو قبول ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن شرک سے پہلے آپ نے جو نیکیاں کی ہیں ساری نیکیاں اکارت ہے، بیکار ہے، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے حبیب آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وہی فرمائی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عملوں کو ہم برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے حبیب آپ ہمارے اتنے چہیتے ہیں، لیکن یہ شرک آپ کے اندر بھی اگر آ جائے گا تو آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کے عمل ضائع، ہم کس کھیت کے مولی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے چہیتے بندے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک آیا آپ کے اندر، آپ کے عمل ضائع، آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، کہ اللہ کی عبادت کرو، شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے، انسان پروردگار کی عبادت کرے، شرک سے دور رہے، کیونکہ شرک کے بڑے بڑے نقصانات کے اندر سے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسلام کی حقانیت کو دل میں راسخ فرما کر اس کے لیے ہی جینے کی اور اسی پر مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اس کی رحمت سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، جو کسی بھی حال میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین عالم اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔